اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم. پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ چاہے والدین ظالم ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، تو شریعت ہر حال میں والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کا حکم دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن بتاتا ہے کہ حملتہ امہ کرہ ووضعتہ کرہ، کہ والدین جو ہے ماں، وہ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہوتی ہے. ووضعتہ کرہ، اور جب بچہ جنتی ہے، ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی تکلیف برداشت کرتی ہے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کرہ. اگر یہاں پہ کرہ کاف پہ زبر ہو، کرہ ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی مجبور کرنے کی وجہ سے محنت اور مشقت تکلیف برداشت کرنا. کوئی مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کام کر، پھر آدمی کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرہ. یہاں اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا کرہ، کاف کو پیش کے ساتھ. جب کرہ لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں آ کر محنت، مشقت اور تکلیف برداشت کرنا. تو فرمایا حملتہ امہ کرہ، کہ حمل اٹھاتی ہے والدہ، اس کی ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے مشقت اور تکلیف کے ساتھ، محبت میں آ کر. اپنی ماں کو اس بچے نے مجبور نہیں کیا ہوتا، یا شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے بچے کو اٹھا کے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، بلکہ جو والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، وہ پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے اس کی محبت کی وجہ سے، اور اس کی محبت میں آ کر تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے. جیسے کوئی کام کرتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. پہلے جیسے وہ آزاد گھومتی تھی، سیر و تفریح کیا کرتی تھی، ادھر جا ادھر جا. جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر کہیں نہیں جاتی، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. پہلے ہر چیز کھایا کرتی تھی، لیکن جب بچہ پیٹ میں آ گیا، اب یہ چیز کھانی یہ نہیں کھانی، وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ہر چیز کھاتی رہوں گی تو بچے کو تکلیف ہو جائے گی. تو شریعت نے اب ماں کو یہاں حکم نہیں دیا کہ تو یہ کھا اور یہاں یا جا، یہاں نہ جا، اور یہ کام کر، یہ کام نہ کر، بلکہ وہ اپنے بچے کی محبت میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہاں زیادہ لمبا سفر کروں گی تو اس کو تکلیف ہوگی، فلاں چیز کھاؤں گی فلاں چیز کھاؤں گی تو اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ کام کروں گی تو اس کو تکلیف ہوگی. اب وہ اپنی کھانے کی خواہشات کو، سیر و تفریح کی خواہشات کو وہ قربان کر رہی ہے اپنے بچے پر، کہ میرا بچہ جو ہے پیٹ میں، وہ اس کو تکلیف نہ ہو. آگے فرمایا ووضعتہ کرہ، اور جب بچہ جنتی ہے تو اس وقت بھی بہت تکلیف ہوتی ہے ماں کو. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو اس وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری زندگی اگر اولاد اس کی تلافی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت ماں اپنی جوانی، خوبصورتی اور اپنی جو جوان ہے تو اس کو قربان کر دیتی ہے اپنے بچے پر. تو کرہ یہاں لفظ استعمال کیا ہے، یہ اپنے بچے کی محبت میں آ کر، کیونکہ اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت تھی. جب وہ دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، جتنے بھی آپ جاندار دیکھیں گے تو ان کا جو دودھ کا بندوبست ہے وہ دل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو انسان ہے، جو ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پہلے بھی بہت زیادہ قربانیاں کی ہے، اس نے دی ہیں بچے پر، بہت کچھ قربان کیا ہے. جب اس کا دودھ پینے کا ٹائم آیا تو اس کے دودھ کا انتظام بھی دل کے ساتھ کر دیا. جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سینے سے لگا کے پلاتی ہے اپنے محبت کی وجہ سے. تو اس کے بعد بھی بہت ساری قربانیاں پوری زندگی جو ہے اپنی اولاد کے لیے وہ ختم کر دیتی ہیں، جوانی ختم کر دیتی ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس نے بہت بڑے خوبصورت انداز میں بات سمجھائی کہ ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ کچھ نوکریاں ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ آ کے لے لے، نوکریاں ہیں. تو کچھ لوگ جمع ہو گئے کہ ہمیں نوکری کی ضرورت ہے، تو ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں. کیا نوکری ہے؟ تو اس نے کہا کیا نوکری میں کام کیا کرنا ہے، کتنا ٹائم ہوگا، کتنی چھٹیاں ہوں گی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ فل ٹائم نوکری کرنی ہے، بس تھوڑا بہت وقت ملے گا آپ کو سونے کا، وہ بھی آپ کو جو نیند آئے گی بے چینی میں آئے گی.
अच्छी तरह नींद नहीं आएगी। تو لوگ سمجھنے لگے پھر تو سیلری جو پیسے ہیں تنخواہ وہ بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس نوکری کی بھی تنخواہ کیا ہے، کہ جو فل ٹائم جو نوکری کرنی ہے وہ تھوڑا بہت سونا ہے وہ بھی ہم اچھی طرح نہیں سو سکیں گے۔ تو اس نے آگے جواب دیا کہ تنخواہ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ لوگ حیران، بھئی فل ٹائم نوکری بھی کرنی ہے اور تنخواہ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو چھٹیاں کتنے ملیں گی، ہفتے میں، مہینے میں یا سال میں؟ تو اس نے آگے جواب دیا کہ چھٹی 1 بھی نہیں ہے، چھٹی بھی پورا سال آپ کو نہیں ملے گی۔ باقی جتنے بھی نوکریاں ہیں، سکول ہے یا مدرسے ہیں، وہ نوکریاں ہیں، ان میں چھٹی ہوتی ہے جمعہ کی، اتوار کی، بلکہ جو تمہارا جو کام ہوگا، جیسے ان کو چھٹی ہوگی جمعے والے دن یا اتوار والے دن، تمہارا کام ڈبل ہو جائے گا۔ تو وہ پریشان بھی، ایسے کون پاگل ہے جو یہ کام کرے گا، ایسے کون لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے کہ تنخواہ بھی نہیں ہے اور کام بھی فل ٹائم کرنا ہے اور چھٹی بھی نہیں ہے، پورا سال کام کرنا ہے، یہ تو کوئی بے وقوفی کام کریں گے۔ تو اس نے کہا یہ ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں عوام جو ہے یہ نوکری کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ والدین ہے، کہ والدین پورا سال کام کرتے ہیں